بچیوں نے اپنی اس میں قرآن کی آیت سنائی ہے سورہ نور کی، جس میں پردے کا حکم ہے، صاف طور سے ہے سورہ احزاب میں اور سورہ نور میں کہ پردہ جو ہے مسلمان عورت کے لیے وہ لازمی ضروری چیز ہے، بے پردگی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں اس موضوع پر جانا نہیں چاہتا، لیکن میں آپ کی دینداری کی پختگی اور کمزوری بتانا چاہتا ہوں۔ ان مسلم وکیلوں نے وکالت کی تعلیم بہت اونچی ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس اپنے مذہب کی مضبوط تعلیم نہیں تھی، اس لیے انہوں نے ان ججوں کے سامنے یہ بات بیان کی کہ اسلام مذہب کے اندر پردہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے۔ ایسی دین کی ترجمانی کی، قرآن کی آیتوں کی ایسی تشریح کی، جس سے حاکم نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ بات کیوں پیدا ہوئی؟ برا نہ مانیو، آج ہماری بیویاں، بہن بیٹیاں بازاروں میں پھرتی ہیں، رسمی برقع لگا رکھا ہے، چہرہ کھلا ہوا ہے، اعضائے زینت کھلے ہوئے ہیں، اجنبیوں سے فون پر باتیں کر رہی ہے، عورت کی آواز بھی پردہ ہے، سارا جسم پردہ ہے۔ جب ہمارے برادران وطن، دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ، ان میں وکیل بھی ہیں، جج بھی ہیں، جب وہ کچھ مسلم عورتوں کو پردہ کیے ہوئے اور بڑی تعداد میں بغیر پردے کے دیکھیں گے گھومتے ہوئے، تو وہ کیا اثر لیں گے؟ وہ یہی اثر لیں گے، اگر اسلام کے اندر پردہ لازم اور ضروری ہوتا تو مسلمان نام کی ایک بھی عورت بغیر پردے کے نہیں رہ سکتی ہے۔ لازمیت کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ آج ہمارے نوجوان، اذان ہو گئی، مسجد میں جماعت کا وقت ہو گیا، جماعت ہو رہی ہے، مسجد کے دروازے سے گزر رہے ہیں، مسجد کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کی دیوار کے برابر میں مکان ہے، ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، تصاویر دیکھ رہے ہیں، یا آپس میں کھیل تماشا کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، لایانی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، یا مسجد کے دروازوں پر دکانیں بنی ہوئی ہیں، اپنی خرید و فروخت میں مشغول ہیں، تو اگر کوئی غیر مسلم بھائی وہاں سے گزرے گا تو وہ کیا اثر لے گا کہ مسلمان کے لیے مسجد میں جا کر نماز جماعت سے پڑھنا کوئی ضروری چیز نہیں ہے، یہ اختیاری چیز ہے۔ دل چاہے مسجد میں جا کر نماز پڑھ لو اور چاہے نہ پڑھو۔ اگر مسلمان کے لیے مسجد میں وقت پر جا کر نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہوتا تو وہ غیر مسلم اپنے دل کو یہ کہے گا کہ یہ مسلم بھائی یہاں پر کھڑے ہوئے اس وقت نہ ہوتے۔ ہم نے خود مذہب کو بدنام کیا۔ یہی حال ہمارے روزے کا ہے، یہی حال ہمارے حج اور عمرے کا ہے۔ جا رہے ہیں یہاں سے، سیر و تفریح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو مسجد نبوی کے اندر اس آدمی نے 40 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کر لی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میں قیامت کے دن اس کی مغفرت اور بخشش کی اللہ کے دربار میں سفارش کروں گا۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے اپنے ساتھیوں کو، وہ مسجد تو دور کی بات ہے، وقت پر اپنی بلڈنگ میں بھی نماز نہیں پڑھ سکا۔ کہاں سے عمرہ مقبول ہوگا؟ کہاں سے حج اس کا مقبول ہوگا؟ زکوٰۃ کا معاملہ ہے،
فضول خرچیوں میں، واہیات میں، دکھاوے کی دعوتوں میں، بیہودہ کاموں میں اپنا پیسہ خرچ کر دیں گے، اور زکوٰۃ مال کا 40واں حصہ جس کو دینے کے بعد جان مال کی حفاظت کی گارنٹی اللہ نے دے لی اور اس مال میں برکت دینے کا وعدہ اللہ نے کر لیا ہے، اس کام کو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ میرا اور آپ کا دین اور ایمان ہے۔ قرآن ہدایت نامہ ہے، نبی کی تعلیم سیدھا راستہ دکھلاتی ہے۔ اگر آپ سنت کی اتباع کرو گے تو آپ کے اندر دین آئے گا، دین سے محبت پیدا ہوگی، آپ کی دنیا بھی سدھرے گی، آخرت بھی سدھرے گی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، وقت تو اتنا نہیں ہے، موضوع آج کل کے اعتبار سے بہت عمدہ ہے، سمجھنے کی بات ہے، اپنی نسلوں کو سمجھانے کی بات ہے۔ اگر ان مصیبتوں سے نکلنا چاہتے ہو، اگر ان آنے والے فتنوں سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا واحد علاج ہے قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کرو اور اپنی اولادوں کو اس کی تعلیم دو اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارو۔ جان بوجھ کر دین پر چلنا آسان ہے، الدین یسر، حدیث میں ہے دین آسان ہے، دین پر چلنا آسان ہے۔ کیسے؟ جو بات دین کی تمہیں معلوم ہے جان بوجھ کر کبھی اس کی خلاف ورزی نہ کرو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہیں بھی دیندار بنائیں گے، تمہاری نسلوں کو بھی دیندار بنائیں گے۔ آج حدیث میں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی کہ باری تعالی مجھے یہ بتلا دے تاکہ میں تیرے بندوں کو آگے بتا دوں کہ وہ کون سی علامات اور نشانیاں ہیں جن سے ہم سمجھ لیں کہ ہمارا خالق و مالک اپنے بندوں سے راضی ہے، اور وہ کون سی علامات ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے۔ بہت مختصر سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ میرے راضی ہونے کی نشانیاں 3 ہیں اور میرے ناراض ہونے کی نشانیاں بھی 3 ہیں۔ جب میں اپنے بندوں سے راضی اور خوش ہوتا ہوں تو ضرورت کے موقع پر کھیتی اور باغات کو بارش سے سیراب کر دیتا ہوں، ضرورت کے موقع پر بارش برسا دیتا ہوں، اور فصل کٹنے کے موقع پر بارش کو جو ہے وہ روک لیتا ہوں۔ یہ میرے راضی ہونے کی علامات ہے۔ نمبر 2، ان کا مال سخی لوگوں کے، فراخ دل لوگوں کے قبضے میں دے دیتا ہوں، جب انہیں ضرورت ہوتی ہے تو وہ ان کو مال دے دیتے ہیں جس سے ان کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ تیسری علامت، انصاف کرنے والے حاکم اور بادشاہ ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہوں۔ اور ناراض ہونے کی علامات اس کی الٹی ہے کہ جب فصل بونے کا وقت آتا ہے تو بارش بند کر دیتا ہوں، جب فصل کٹنے کا وقت آتا ہے تو بارش برسا دیتا ہوں، تیار کھیتی برباد ہو جاتی ہے۔ ان کے مال وکیلوں کے قبضے میں دے دیتا ہوں۔ رات دن شکوہ کرتے ہیں ایسا پردھان بنایا
ایسا چیئرمین بنایا یوجنا کا 10% بھی نہیں لگا سکا. اللہ پہ تو بھروسہ ہے نہیں, حاکم پہ بھروسہ ہے, یوجنا پہ بھروسہ ہے, روزگار پہ بھروسہ ہے, اس حرام مال کے پیچھے دوڑ رہے ہیں, وہ حرام اکٹھا کر کے دے گا وہ پردھان چیئرمین. ارے اگر اتنی کوشش کرو اور اللہ سے مانگ لو, وہاں سے محروم نہیں ہو سکتے ہیں اور حلال ملے گا. بہرحال تیسری چیز یہ ہے کہ جب میں اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہوں تو ظالم حاکم ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہوں. اب یہ حدیث سنا دی, قرآن کی آیتیں سنا دی ہے, گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لینا. حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے لوگوں تم اپنے نفس سے اپنے دل سے حساب لے لیا کرو اس سے پہلے کہ اللہ تم سے حساب لے. محاسبہ نفس اس کو صوفیہ کہتے ہیں. جب رات کو بستر پر لیٹو تو گریبان میں منہ ڈال کر سونے کا وظیفہ پڑھ کر اپنے دل سے تھوڑا سا سوال کیا کرو کہ صبح میں 5 بجے 6 بجے اٹھا تھا سو کر اور اب پھر بستر پر لیٹ رہا ہوں, معلوم نہیں صبح کو میرا نام زندوں میں ہوگا یا مردوں میں ہوگا, میں سونے کے بعد اٹھوں گا بھی یا نہیں اٹھوں گا. تو اپنے دل سے سوال کرو کہ میں نے صبح سے اب تک کیا کیا کام کیے, کتنے کام اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے کیے ہیں اور کتنے ناراض کرنے والے کیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچنا چاہیے. باری تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بندوں کو میرے احکامات کی خلاف ورزی کرنے سے, مخالفت کرنے سے, میری نافرمانی کرنے سے بچتے رہنا چاہیے. کیوں؟ اگر وہ میری مخالفت اور میری نافرمانی سے نہیں بچیں گے ان تصیبہم فتنہ, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو کسی فتنے میں مبتلا کر دیا جائے. اور اگر دنیا میں کوئی فتنہ کسی وجہ سے ٹل گیا, نہیں آیا, اور یصیبہم عذاب علیم, نہیں تو ان کو مرنے کے بعد دردناک ناقابل برداشت عذاب سہنا پڑے گا. مفسرین نے لکھا ہے اس آیت شریفہ کی تفسیر میں, بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہاں فتنے سے مراد ظالم حاکموں کا مسلط ہونا ہے. جب انسان اللہ کی بات کو نہیں مانتا, جان بوجھ کر اس کے حکم کو ٹھکراتا ہے, جان بوجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتا ہے, تو پھر اللہ تعالی اپنا حکم منوانے کے لیے, اپنی بات منوانے کے لیے ظالم حاکم کو مسلط کرتے ہیں. وہ بات جو نبی نے قرآن میں پیار محبت سے آپ کو بتلائی, پیار محبت سے نرمی سے اس کی تعلیم اور تبلیغ کی, اور آپ نے نہیں مانا, شیطان کے بہکاوے میں آ گئے, خواہشات نفسانی میں مبتلا ہو گئے اور اس کو پسے پشت ڈال دیا, تو پھر اللہ تعالیٰ ظالم حاکم کو مسلط کرتے ہیں. وہ پھر آپ سے زبردستی اللہ کی بات کرواتا ہے, وہ زبردستی. آج جو حاکم ہمارے اوپر مسلط ہے, جن کے بارے میں ہم طرح طرح کے الفاظ کہتے ہیں, یہ غلط ہے. یہ اسی لیے ہمارے اوپر مسلط ہے. اگر ہم پہلے ہی اللہ کی بات کو مان لیتے تو آج یہ ہمارے مسلط نہ ہوتے. یہ اقتدار, یہ حکومت ہم سے نہ چھینتی, یہ مصیبتیں پریشانیاں ہم پہ نہ آتی.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکموں کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم ہیں، تمہارے اعمال ہی حقیقت میں تمہارے حاکم ہیں۔ اگر تمہارے اعمال اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے ارادے سے ہو، تو اللہ کے یہاں قبول ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان پر اجر و ثواب دیں گے، اور حاکم تمہارے اوپر اچھے مسلط کیے جائیں گے۔ اس لیے میرے دوست اور بزرگوں، کسی کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آج میرے اور آپ کے پاس قرآن و سنت کی تعلیم نہیں ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں ہے۔ ہم اور آپ جان بوجھ کر اللہ اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ورنہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے، ہم سے پہلے جو مسلمان گزرے ہیں دنیا میں اور خصوصاً اس ملک میں، وہ ایسے مسلمان تھے جن کی شکل کو دیکھ کر، جن کے ساتھ گفتگو کر کے، جن کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا کر، جن کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر سفر کر کے لوگوں نے جو ہے وہ اسلام کو قبول کیا ہے، سینے سے لگایا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوشش رہی ہے وہ یہی رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسانیت اللہ کی فرما بردار بن جائے۔ میں 2-4 منٹ میں صرف اپنی بات ختم کر رہا ہوں، آپ کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے کہ میرے دوستو اس بات کو دماغ میں بٹھا لو، جب تک ہماری زندگی ہے جان بوجھ کر کوئی کام اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف نہیں کرنا ہے۔ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، ظلم و زیادتی سے نہیں پھیلا، تلوار سے اسلام نہیں پھیلا ہے، ڈنڈے کے زور سے اسلام نہیں پھیلا ہے، نہ کبھی پھیلا ہے۔ اور اسلام ایک عقیدے کی چیز ہے جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ اگر میرے دل میں اسلام کی محبت ہے تو آپ کسی صورت میں مجھے مار بھی دیں گے لیکن اسے چھین نہیں سکتے، اور اگر کسی کے دل میں اسلام نہیں ہے، آپ ڈنڈے یا تلوار کے زور سے اسے اسلام پر لانا چاہتے ہو تو نہیں لا سکتے، اور اگر زبردستی کر لی تو ایسے ایمان اور اسلام کا خود اسلام مذہب میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق استعمال کرو۔ آپ طائف میں تشریف لے گئے، لوگوں نے پتھر برسائے، آپ کو زخمی کیا، آپ ایک باغ کے سائے میں بیٹھ گئے، آپ کے مخالفین کا باغ تھا، انہوں آپ کی حالت پر ترس آیا، رحم آیا، انہوں نے صلہ رحمی کی، ہمدردی کی۔ اسی حال میں کہ آپ زخمی تھے، جسم سے خون بہ رہا تھا، اللہ نے فرشتے بھیجے اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، باری تعالیٰ نے آپ کو سلام عرض کیا اور آپ کی آج کی حالت دیکھ کر فرمایا کہ میرے لاڈلے نبی سے جا کر کہہ دو کہ اگر وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے مخالفین کو ختم کر دیا جائے تو ہم اسی لیے آئے ہیں آپ کے مخالفین کو ان 2 پہاڑوں کے بیچ میں پیس کر ختم کر دیں۔ لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میں نہیں چاہتا، میں نے انہیں معاف کر دیا اگر آج یہ ایمان نہیں لائے۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی نسلیں ایمان کو قبول کریں گی۔ آج وہی طائف ہے جو مکہ مکرمہ سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، آج وہی طائف ہے، خوشحال ہے، اور وہی لوگ ہیں
جنہوں نے اسلام کو سب سے زیادہ تقویت پہنچائی۔ قرآن کریم تقریباً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے۔ ہر نبی کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملتی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 63 سال ہوئی ہے، اور آپ نے جب ہجرت فرمائی مکے سے مدینے کی طرف تو تقریباً 13 سال کی زندگی مدینے کی ہے، جب آپ نے سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی اور پہلی جو لڑائی لڑی ہے رمضان سن 2 ہجری میں، تو آپ کے ماننے والوں کی تعداد 313 تھی۔ اس کے بعد 3 ہجری میں آپ نے جو پھر دعوت و تبلیغ کا کام کیا تو آپ کے ماننے والوں کی تعداد 3000 ہو چکی تھی۔ جب سن 8 ہجری میں آپ مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کے ماننے والوں کی تعداد 10,000 تھی۔ جب سن 10 ہجری میں آپ نے اپنا آخری حج ادا فرمایا، جس کے بعد تقریباً 3-4 ماہ آپ صرف اس دنیا میں رہے، اس وقت آپ کے ماننے والے صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ تھی، جو آج کے دور میں 1.25 ارب کی طاقت سے کوئی کم نہیں تھی۔ یاد رکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کی 13 سالہ زندگی اور 13 سالہ محنت میں ایک ایسے انسان کے ماننے والوں کی تعداد 1.25 لاکھ تک پہنچی ہے۔ اگر یہ ڈنڈا ہوتا، تلوار ہوتی، ظلم و زیادتی ہوتی آپ کے اندر، تو لوگ آپ نفرت کرتے، محبت نہ کرتے۔ ایک سفر میں آپ ایک درخت کے نیچے آرام فرما تھے، آپ کا ایک مخالف تھا، اس نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا ہے، وہ آیا اور تلوار اٹھائی، حضور کی آنکھ کھل گئی اور کہنے لگا من یمنعک منی یا محمد، کہ اے محمد یہ بتا کہ آج میرے سے تجھ کو کون بچا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر گھبرائے اور بغیر ڈرے فرمایا بے ساتھ کا اللہ بچائے۔ اسی نے پیدا کیا ہے، اسی نے زندگی دی ہے، اسی نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے فاتقونی یا اولی الالباب، اے عقل والے انسانوں صرف مجھ سے ڈرو۔ اللہ نے اپنی ذات سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، اور ڈرا اسی سے جاتا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ طاقت اور پاور ہو، اور اللہ سے زیادہ طاقت اور پاور کسی کے پاس ہے نہیں۔ اس کے بعد وہ آدمی کانپ گیا، کانپنے کے بعد میں جو ہے وہ اس کا ہتھیار نیچے گر گیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی، فرمایا من یمنعک منی، اب تو بتا تجھے میرے سے کون بچا سکتا ہے؟ وہ کہنے لگا آپ تو کریم ہیں، آپ تو سخی ہیں، آپ تو غمخوار ہیں، آپ تو انسانوں کے ہمدرد ہیں، آپ تو یہ ہے وہ ہے، آپ میں یہ خوبی ہے۔ یہ ہے ہمارے نبی، جس نے گالیاں دی اس کو بھی دعائیں دی، جس نے کوڑا کرکٹ ڈالا اس کے لیے بھی دعائیں خیر کی، جس نے بڑے بڑے جرائم کیے، بہت ستایا، جب اپنے جرم کا اقرار کر لیا تو معاف کر دیا، جنہوں نے آپ کے ساتھ میں لڑائی لڑی اور وہ شرمندہ ہو کر مصالحت پر آ گئے، آپ نے سنا کوئی؟ قرآن کا فیصلہ ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ جو عاصی کو دامن میں اپنے چھپا دے، جو انسان گنہگاروں کو بھی اپنی چادر میں چھپا لے، اپنے سینے سے لگا لے، اسے پیار دے، نہ یہ سوچے کہ کل یہ میرا دشمن تھا، یہ کل میرا مخالف تھا، یہ کل مجھے ستانے والا تھا، یہ کل مجھے گالیاں دینے والا تھا، کل یہ میرا راستہ روکنے والا تھا، کل یہ میرے راستے میں کانٹے بچھانے والا تھا، لیکن جب آیا وہ اور شرمندہ ہوا، اپنی غلطی مانی تو سینے سے لگا لی۔
اگر اپنے آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہو تو آپ کو عفو اور درگزر سے کام لینا ہوگا. جو عاصی کو دامن میں اپنے چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرو، سنتوں کو زندہ کرو، اس کے مطابق زندگی گزارو. یہ چیزیں حاصل ہوگی قرآن حدیث کی تعلیم حاصل کرنے سے. آپ کی عمر اگر نہیں ہے، علماء کے پاس بیٹھ کر دعوت و تبلیغ میں نکل کر اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق بناؤ، اپنی نئی نسلوں کے اندر دین اور ایمان کو لاؤ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ یہ تھے حضرت مولانا الطاف صاحب جو بہت ہی اچھے انداز میں اپنے خطابت سے ہم سبھی کو مستفید فرما رہے تھے. اب ایک بچی ہے